بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں مؤدب انداز میں اور محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کا خالق و مالک ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، جو کچھ ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس کائنات میں ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کا حکم نہیں مانتے اور اس کے محبوبوں کی توہین کرتے ہیں اور انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا، اور ایسے لوگوں کی زیادتی اور ان کے شر سے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے محبوبوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور جیسا کہ اللہ نے اپنے قانون قرآن مجید ہمیں دیا ہے، اس قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، یعنی ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔
اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے، ان سے معاملات رکھے، تو اچھی طرح سمجھ لو کہ وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ بے انصافوں کو، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ان کو راہ نہیں دیتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب جب اللہ کا قانون نازل ہوتا رہا، یعنی قرآن پاک کی آیات کریمہ، آیات پاک نازل ہوتی رہیں، تو وجہ اور حالات کی بنیاد پر جب یہ آیت کا نزول ہوا، تو یہ جو موقع تھا، یہ جو واقعہ تھا، اس وجہ پر یہ آیت کا نزول ہوا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت عبادہ بن صامت صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرا شخص جو تھا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ دونوں آپس میں ذکر کر رہے تھے۔ تو صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت کہہ رہے تھے کہ یہود اور نصارہ میں میری بہت اچھی پکڑ ہے، میری دوستی ہے، اور ایسے ایسے طاقتور لوگوں سے، بڑے مضبوط لوگوں سے میری دوستی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے میں ان کی ان دوستیوں کو لات مارتا ہوں، میں ہرگز ہرگز اب ان لوگوں سے دوستی نہ رکھوں گا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ تم بڑے بے وقوف ہو، اگر تم ان سے دوستی نہ رکھو گے تو ان کی طاقت کا، ان کے معاملات کا تمہیں کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا، اور تمہیں تکلیفوں سے گزرنا ہوگا، یہ لوگ تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے۔ تو صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر فرمایا تھا کہ اے عبداللہ بن ابی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر میں اس دنیا جہان کو قربان کرتا ہوں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی طاقت کی محبت کی، کسی کے مال کی محبت کی، اور نہ ہی مجھے یہ کوئی غم ہے کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائے گا۔ میں ہر اس تکلیف کو برداشت کر لوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ مجھے اگر کچھ پیارا ہے اور سب سے زیادہ پسند ہے تو یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ میں ہرگز ہرگز ان طاقتوں کو، ان کی دوستی کو قبول نہ کروں گا۔ تو اس پر عبداللہ بن ابی بن سلول جو یہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے کہا کہ تم ہی بے وقوف بنو، میں تو ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتا، میں تو رسول اللہ کا بھی بنا رہوں گا اور اپنے ان دوستوں سے دوستی بھی رکھوں گا۔ اور منافقت کہا ہی اس کو جاتا ہے جو آپ کا بھی بنا رہے اور آپ کے دشمن کا بھی بنا رہے۔ تو عبداللہ بن ابی نے صحابی رسول سے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، میں کیوں بلا وجہ اپنے لیے مصیبت مول لوں
اگر میں یہود و نصارہ کی دوستی کو ٹھکراتا ہوں تو ان کی طاقت، ان کے معاملات جن سے مجھے فائدہ ہوتا تھا وہ ہرگز مجھے فائدہ نصیب نہیں ہوگا، اور یہاں تک مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ حوادث کا سامنا بھی مجھے کرنا پڑے گا، مجھے تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا۔ میں ایسی محبت اللہ اور رسول سے نہیں کرتا کہ میں اپنے ان دوستوں کو بھول جاؤں۔ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان دونوں کا یہ ذکر سنا تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن ابی، یہود و نصارہ کی دوستی تجھے ہی مبارک ہو، میرا چاہنے والا، میرا صحابی، میرا دوست ہرگز ہرگز اللہ اور میری محبت کے سوا کسی دوسرے کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا۔ اے منافق، تجھے ہی مبارک ہو ان یہود و نصارہ کی دوستی اور ان کی محبت۔ محبوب کی پسند، محبوب کی رضا ہی اللہ کی رضا ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کی رضا کو دیکھا کہ میرے محبوب کو یہ لوگ جو ظالم لوگ ہیں یہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور میرے محبوب کے چاہنے والوں کو بھی ورغلاتے ہیں، یہاں تک کہ ہر طرح سے میرے محبوب کو پریشان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، اے ایمان والو تم مجھے مان چکے ہو، مجھ پر ایمان رکھتے ہو اور میرے حکم پر عمل کرتے ہو، میری فرما برداری کرتے ہو، میں تم کو پسند کرتا ہوں، اے ایمان والو تم ہرگز ہرگز یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا۔ والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ جو لوگ ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ اپنے لوگوں کے علاوہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے، یہ ظالم لوگ ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور اپنے محبوب کو تکلیفیں پہنچانے کی وجہ سے ان کو ناپسند فرمایا، اور ان کے لیے تمام مومنوں کو یہ حکم فرما دیا کہ ان سے ہرگز ہرگز دوستی مت رکھنا، ان کو اپنا دوست مت بنانا، ان سے کسی طرح کا معاملات مت رکھنا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور اگر تم میں کوئی ان سے دوستی رکھے گا اور معاملات رکھے گا تو سمجھ لو کہ تم بھی انہی میں سے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ جو ہے وہ بے انصافوں کو اور ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، اگرچہ اس آیت کا جو نزول ہے اس واقعے کی وجہ پر نزول ہوا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، لیکن اس آیت کا حکم جو ہے کہ یہود اور نصارہ سے دوستی مت رکھنا، ان سے معاملات مت رکھنا، یہ ممنوع قرار دیا ہے، تو اس آیت کا جو حکم ہے یہ ایک عام حکم ہوگا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، جو کفر کرتا ہے، اللہ کی اس زمین پر فساد برپا کرتا ہے، ایسے ان تمام لوگوں پر، منکروں پر، مشرکوں پر اور کفر کرنے والوں پر، ان تمام پر یہ حکم جو ہے لاگو ہوگا اس آیت کے تحت۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں اور خود کو مضبوط بنائیں۔ میرے بھائیوں، آج جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہر شخص اس ظلم سے واقف ہے اور مظلوموں پر بے انتہا ظلم کیا جا رہا ہے، تو ان کے لیے دل سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں پر اپنا کرم فرمائے اور ان ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دے۔
میرے بھائیوں، طاقتور اور مضبوط بننے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ نمبر 1 اس میں علم ہے۔ میرے نبی نے بھی فرمایا طلب العلم علی کل فریضۃ مسلمۃ و مسلمہ۔ اس کا مطلب ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جو ہم یہاں اس علم سے یہ مراد لے لیتے ہیں کہ دین کا یا قرآن کا یا حدیث کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، یہاں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، بلکہ یہاں علم کی بات رکھی گئی ہے، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ علم سے آپ کا دماغ کھلتا ہے، علم سے آپ کو اچھی راہ نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اب یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر یہاں علم حاصل کرنے سے مراد صرف اتنا ہی ہوتا کہ تم صرف حافظ ہی بن جاؤ یا مولوی صاحب ہی بن جاؤ، تو چین میں تو حافظ یا عالم نہیں بن رہے تھے۔ قرآن و حدیث کا جو علم تھا وہ صرف مکے میں موجود تھا۔ حکم یہ ہوتا کہ تم یہیں پر رہ کر کے اس علم کو حاصل کر لو، لیکن رسول اللہ کا جو یہ فرمان تھا اس علم سے مراد تھا کہ علم حاصل کرو، علم سے تمہارا دماغ کھلے گا اور اس سے تم مضبوط ہوگے، علم سے تمہیں معاش بھی تمہیں ملے گا، رزق بھی تمہارے لیے ملے گا، اور ہر طریقہ تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ تو ایک تو علم بڑا ضروری ہے انسان کے لیے، اور دوسرے یہ کہ تجارت کرو، اپنا کام کرو۔ جو آج ہماری قوم میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں آدھے سے زیادہ حصہ مسلمانوں کا اس سے دور ہے، اور انہوں نے بھیک مانگنے کو ہی اپنا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ شکلیں بدل رکھی ہیں الگ الگ مختلف طریقے سے، کوئی فرشتہ بن کر آتا ہے، کوئی مجبور بن کر آتا ہے، ہر طریقے سے ایک بھیک کا معاملہ اپنا رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلے نمبر پر علم ہے جو آپ کو مضبوط کرے گا، دوسرے نمبر پر تجارت ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تجارت بہت ضروری ہے۔ مجھ سمیت، حالانکہ میں ممبر پر بیٹھ کر میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، یہ مجھ پر بھی ضروری ہے کہ میں بھی تجارت کروں، اور ہر عالم اور حافظ سبھی کو تجارت کرنا چاہیے۔ انبیاء نے تجارتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اتحاد بڑا ضروری ہے۔ آپس میں اتحاد کا ہونا یہ آپ کو مضبوط رکھتا ہے، اس سے آپ کی طاقت بنتی ہے۔ تو علم کا ہونا اور تجارت کا ہونا اور آپس میں اتحاد کا ہونا یہ آپ کو مضبوطی فراہم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرف دھیان دو اور اپنی زندگی اس طرح سے گزارو جیسے کہ اللہ کا حکم ہے اور آپ کے لیے اللہ کا قانون مل چکا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر